جو لوگ مادیات کے دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں انہیں علم دین کے اس روشن مقدر کے حوالے سے نہیں معلوم ہوتا کہ یہ وہ دین ہے کہ جس دین کی قیمت اتنی ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو اور اپنے ولیوں کو اسی دین کا مبلغ بنا کر بھیجا۔ بہت عارف اللہ کی وحدانیت، محمد مصطفیٰ کی رسالت، اہل بیت کی ولایت کی تبلیغ کرنے والا ایک درویش صفت انسان رجب علی خیاط رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے اپنے تزکیہ نفس میں وہ کمال حاصل کیا کہ اس منزل کمال پر پہنچ گئے کہ جہاں پہ پہنچنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کی جب تاریخ پڑھی جائے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بظاہر کسی مدرسے میں کسی حوزے میں تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن چونکہ ریاضت نفسی کا یہ عالم تھا کہ وہ اس وقت جس وقت زندگی گزار رہے تھے اہل علم و اہل ادب بھی ان کے سامنے زانو ادب طے کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوکھٹ آل محمد کی ہمیں فکر عطا کرتی ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی صدق دل سے اور حصول علم کے ساتھ اگر آ جائے تو اہل بیت خالی ہاتھ نہیں چھوڑ۔ ان کے حوالے سے بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے ہمیشہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اس منزل کمال پہ کیسے پہنچے؟ نہ آپ کسی مدرسے میں داخل ہوئے، نہ کسی حوزے کی تعلیم، نہ کسی یونیورسٹی میں آپ کا داخلہ ہوا، پھر ایسی عجیب و غریب باتیں آپ کے دہن سے نکلتی ہیں، ایسی گفتگو آپ سے صادر، یہ علت، یہ وجہ کیا ہے؟ تو بیان کرتے ہیں کہ چونکہ میں نے اپنی زندگی کا جب جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ جس زندگی کو میں زندگی سمجھ رہا ہوں اللہ نے زندگی کا ہم سے تقاضا ہی نہیں کیا، اور میرا کام یہ تھا۔ بہت سی انہوں نے باتیں بتائیں، اس میں سے ایک واقعہ ابتدائی مجلس میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں روزانہ شب میں مسجد میں جا کے بیٹھتا تھا، اور وہاں جو بچے جو لوگ آتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے ان کی تلاوت کی میں اصلاح کرتا تھا۔ جہاں مجھے لگتا تھا کہ یہ تلاوت میں کہیں نہ کہیں کی کمی ہے تو میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر صرف اور صرف اللہ کے لیے، رضائے پروردگار کے لیے میں اس کام میں خود کو آگے لے کر جاتا تھا۔ ایک شب کا واقعہ ہے کہ دو بچے آپس میں لڑ رہے تھے، اور اس میں سے ایک جو مغلوب ہو گیا وہ میرے پاس آ گیا اپنی محافظت کے لیے۔ جب میرے قریب آیا تو اس نے کہا کہ مجھے بچا لیجئے۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا، میں نے کہا قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اس نے آیتوں کی تلاوت کرنا شروع کی، اور جیسے ہی اس تلاوت کر رہا تھا مجھے یہ احساس ہو گیا کہ یہ تلاوت قرآن میں کمزور ہے، اس کی اصلاح ضرور کرنی چاہیے، اور میں نے اس کی اصلاح کی، اور اس طرح وہ رات میری گزر گئی۔ دوسرے دن صبح میں ایک فقیر صفت، درویش صفت انسان میرے گھر پہ آیا اور مجھ سے کہتا ہے کہ تم نے جو کل رات میں کام کیا ہے، میرے پاس علم کیمیا بھی ہے، میرے پاس علم سیمیا بھی ہے۔ کل شب جو تم نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر رضائے الہی کے خریدار بنے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اس عمل کے ثواب کو میرے حصے میں دے دو۔ میں تمہیں علم کیمیا کا بھی مالک بناؤں گا، علم سیمیا کا بھی مالک بناؤں گا۔ رجب علی خیاط مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تیرا علم میرے اس عمل سے بہتر ہوتا تو مجھے دینے کو تیار کیوں ہے؟